تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ مضمون پیش کریں گے کہ جب کسی جلسے کا افتتاح ہوتا ہے تو اس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ جو قاری حضرات ہوتے ہیں انہیں جب تلاوت کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو کس طریقے سے دعوت دینے سے پہلے کس طریقے سے ان کا تعارف کرانا ہے، قرآن کریم کا تعارف کس طریقے سے کرانا ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ مختصر سا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم عوام کو جوڑنے کے لیے جو تمہیدی بات جلسے جلوس میں کی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ آئیے آج کے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آئیے اپنے اس دلکش اور خوشنما اور نورانی جلسے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی جلسے کا آغاز کرتے ہیں یا دینی محفل کا افتتاح کرتے ہیں تو اس عظیم کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں کہ جس نے عرب کے بڑے بڑے فصحا، عرب کے بڑے بڑے بلغا، شعراء اور ادبا کو چیلنج کر کے زیر کر دیا۔ سامعین حضرات، قرآن کریم ایک بہت بڑا اور لاسانی تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا ہے، جس کے فضائل اور مناقب، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے علوم و فنون کو اگر کوئی بیان کرنے پر آ جائے تو شب و روز ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی خصوصیات اور اوصاف اور اس کی کمالات کو انسان مکمل بیان نہیں کر پائے گا۔ اور اسی حقیقت کا اظہار شاعر نے اس شعر میں کیا ہے: اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ سامعین حضرات، یہ قرآن کریم ایسی بابرکت کتاب ہے جس نے کروڑوں انسانوں کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کلام میں وہ تاثیر ہے کہ جو دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ اس کلام کے اندر وہ کیفیت ہے کہ جسے سن کر شجر اور حجر بھی جھومنے لگتے ہیں۔ تو آئیے سامعین حضرات، اسی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایک ایسی عظیم باوقار شخصیت اور باکمال فنکار جو مخصوص لب و لہجے کے مالک ہیں، جو قرآن کریم کو ایسے مخصوص لب و لہجے میں پڑھتے ہیں کہ ہوائے متانت اور پرندے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، مجمع پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے درس قرآن کو اپنا مشغلہ بنایا ہے۔ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مکمل مصداق ہیں۔ میں موصوف سے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائے اور قرآن کریم کی عظیم تلاوت باسعادت سے اس نورانی و عرفانی جلسے کا آغاز فرمائے اور سامعین کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائے، اور ہمارے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے قرآن کریم کی تلاوت باسعادت سے ہمارے قلوب کی صفائی فرمائے، تاکہ از اول تا آخر اس مجمع اجلاس میں نور کی برسات ہوتی رہے۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں: سرکار سے جو وابستہ انسان نہیں ہے، سرکار سے جو وابستہ انسان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ سامعین حضرات، آپ کو یہ مختصر سا مضمون کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور اگر آپ بھی کسی مضمون کے خواہش مند ہیں تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کا پسندیدہ مضمون آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بندہ تیرا، تو ہے مالک میرا یا الہی۔